ہیں اتنا پڑھتے ہیں اتنی تکرار کرتے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حافظ قرآن کو یاد کرنے کے لیے جب بیٹھ جاتا ہے پھر کسی چیز کی فکر نہیں کرتا، کہیں توجہ نہیں کرتا، اس کی توجہ تو بس قرآن پہ رہتی ہے۔ یہ قرآن کا حرف میرے سینے میں محفوظ ہو جائے، یہ قرآن کے الفاظ میرے سینے میں محفوظ ہو جائیں، قرآن کے رکوع میرے سینے میں محفوظ ہو جائیں، قرآن کی سورتیں میرے سینے میں محفوظ ہو جائیں، اس ارادے کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھتا ہے اسے بھی خیال نہیں رہتا۔ ارے سچی بات ہے کہ نہیں؟ تو ایک حرف پڑھے تو ایک نیکی، اور جس نے اتنے حرف پڑھ دیے ہوں پورا قرآن سینے میں محفوظ کر لیا، نیکیوں کا خزانہ اکٹھا ہو گیا، تو کامیابی ہے کہ نہیں؟ لیکن سنو حدیث آگے فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو ایک نیکی۔ حجی توجہ ہے، آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں والحسنۃ بعشر امثالها، اور وہ ایک نیکی ایسی ہوتی ہے اللہ اس سے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، وہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر۔ تو جس نے ایک حرف پڑھا، آپ مجھے بتاؤ اللہ نے اسے ایک نیکی دی، لیکن ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، تو ایک حرف پڑھنے پہ کتنی نیکیاں مل گئیں؟ ارے حساب کمزور ہے کیا؟ کتنی نیکیاں ملی؟ ہاں ماشاءاللہ ہمارے یہاں حساب بھی پڑھایا جاتا ہے، انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے، مفتی محمد رضا صاحب اور ہمارے مولانا احمد رضا مصباحی صاحب ماشاءاللہ جو عصری علوم پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے ہمارے بچے الحمدللہ انگریزی بھی سیکھ رہے ہیں، حساب بھی سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ہندی بھی سیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن بیٹا جو سیکھ رہے اور محنت کو بڑھاؤ، اور لگن کو بڑھاؤ، شوق کو بڑھاؤ، ذوق کو بڑھاؤ، جتنی محنت تمہاری ہوگی اللہ اسی طرح کامیابی تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اساتذہ کی دعائیں بھی لینی ہیں، ذمہ داران کی دعائیں بھی لینی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ محنت اور مشقت ایسی کرنی ہے دین کے لیے جیسے ہمارے بزرگوں نے کی ہے۔ پڑھو میرے عزیز طلبہ، امام اعظم نے کتنی محنتیں کی ہیں، امام شافعی نے کتنی محنتیں کی ہیں، امام احمد بن حنبل نے کتنی محنتیں کی ہیں، امام مالک نے کیسی محنتیں کی ہیں، غوث اعظم دستگیر جنہیں اولیاء کا سردار کہا جاتا ہے کیسی تکلیفوں سے گزرے ہیں، کتنی مصیبتیں اٹھائیں علم دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ باجی خواجگان کی زندگی پڑھو، صابر کلیر کو پڑھو، وارث پاک کو پڑھو، نظام الدین اولیاء کو پڑھو، قطب الدین بختیار کاکی کے پڑھو، بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پڑھو، حافظ ملت کو پڑھو، مجاہد ملت کو پڑھو، فقیہ ملت کو پڑھو، مفتی اعظم کو پڑھو، حجت الاسلام کو پڑھو، مفسر اعظم کو پڑھو۔ ان ساری ہستیوں کو پڑھو گے، ان کی سیرت اور ہسٹری، تو پتا چلے گا انہوں نے دین کے لیے اپنی ہستیوں کو قربان کر دیا ہے۔ یہ لگن علم دین کی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں سب کو علم دین کا صدقہ عطا فرمائے۔ تو حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالها، وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں وَلَا قُولُوا الف لام میم حرف وَلَكِنْ الف حرف